آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سکول خرید رہے ہیں، ارے ہم نے یہاں سکول بنائے ہیں۔ پنجاب میں بننے والا پہلا سکول رنگ محل کرسچن ہائی سکول کس نے بنایا؟ مسیحیوں نے بنایا۔ جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی رہنما لے لیں، وہ کسی نہ کسی مشنری سکول سے ضرور پڑھے ہوں گے۔ آپ کے سیکھنے کے شوق کو ہم نے خوش آمدید کہا ہے۔ ہم نے ٹونی ولیم آفیشل چینل بنایا جس پہ جا کر آپ کسی بھی مضمون کے بارے میں بے شمار جو لیکچرز ہوں گے وہ لے سکتے ہیں، اور آپ جب اس کے 1000 سبسکرائبر پورے کر دیں گے اسی دن سے ہم کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جلدی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا 1000 کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اسے اچیو کر سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیحیت کی تاریخ چھیڑیں گے تو مسیحیت کی تاریخ پاکستان میں پاکستان سے بھی پیچھے چلی جائے گی۔ مسیح یسوع جس کے بارے میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ تاریخ ان سے واقف نہیں، وہ شخصیت ہیں جو تاریخ کے ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ تاریخ ان سے شروع ہوتی ہے اور تاریخ ان پہ ختم ہوتی ہے۔ جب قبل از مسیح ختم ہوتی ہے، جب میرے خداوند کا سال شروع ہوتا ہے جس کو ہم اے ڈی کہتے ہیں، بعض عقل مند اسے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لاطینی ہے جی، اینا ڈومنی دا ایئر آف مائی لارڈ۔ اور ایک مسلم عالم نے بہت خوبصورت اس کی تشریح کی، اس نے کہا میرے آقا کا سال ہونا چاہیے، میرے آقا مسیح خداوند کا سال۔ مسیح خداوند وہ شخصیت ہے جو تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کھڑی ہے، اور 52 عیسوی میں مسیح خداوند کے آسمان پر جانے کے چند سال بعد ہندوستان میں وہ شخص آیا جس نے مسیح خداوند کو کہا کہ میں تیرے ہاتھوں کے زخموں میں انگلیاں ڈال کر دیکھوں گا اور تیری پسلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھوں گا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تو وہی ہے۔ اور اس نے رخت سفر باندھا اور وہ پھر ہمارے پاس یہاں آیا، اور ہندوستان میں آ کر اس نے مسیحیت کی داغ بیل ڈالی 52 عیسوی میں۔ وہ ہندوستان آیا، یہاں مارتھوما کلیسیائیں آج تک قائم ہیں جو اس بات کی واضح گواہی اور شہادت دیتی ہیں کہ ان کا یہاں پر قیام جو ہے وہ مقدس توما جسے رسول ہند بھی کہا جاتا ہے اس نے ڈالی تھی۔ جب ہم مسیحیت کی قدامت دیکھتے ہیں تو اس کی گواہی صرف پادری لوگ نہیں دیتے، مسیحی نہیں دیتے، بلکہ دنیا میں سیر کرنے والا سیاح جسے مارکو پولو کہا جاتا ہے اس نے اس کی گواہی دی کہ جب میں ہندوستان پہنچا تو یہاں چرچز قائم تھے اور یہاں کسی مسیح یسوع کے شاگرد کے آنے کے نشان ملتے ہیں۔ ہم یہاں کب سے ہیں یہ جاننے کے لیے تاریخ دانوں سے بات کریں، ذرا ٹیکسلا سے ملنے والی اس کراس کا مطالعہ کریں جس کی عمر تقریباً 1000 سال سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اسکردو سے ملنے والی اس کراس کو دیکھیں جو پتھروں کے اوپر کھڑی ہوئی چلا چلا کر بتا رہی ہے کہ ہماری تاریخ 200 سال پرانی نہیں ہے، ہم امپورٹڈ ریلیجن نہیں ہے، ہمیں یہاں درآمد نہیں کیا گیا، ہم یہاں پہلی صدی سے ہیں، اور پہلی صدی سے ہمارے قدم یہاں پر موجود ہیں اور مختلف جگہوں پر مسیحی کلیسیائیں موجود ہیں۔ جب آپ مغلیہ دور کی طرف جائیں گے تو وہاں آپ کو مسیحیوں کے نشانات ملیں گے، آپ کو اکبر اعظم کے دربار میں جیزوٹس ملیں گے جنہوں نے اکبر اعظم کو جا کر انجیل کا نسخہ پیش کیا۔ جب آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ہیں کیا، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مسیحیوں نے اس
خطہ زمین کو دیا کیا کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیحی یہاں پر ہسپتال خرید رہے ہیں. پہلا ہسپتال جو یہاں بنا ٹانک کرسچن ہاسپٹل، وہ 1868 میں ایک بنگالی ڈاکٹر جان ولیم نے آ کر یہاں قائم کیا، اور جس کی مدد کی مشنریوں نے اسے روپیہ پیسہ دیا تاکہ وہ یہاں پر ہسپتال بنا سکے. اس کے بعد سن 1904 میں لیپرسی ہاسپٹل راولپنڈی میں بنا. ایک شعر ہے جو یہاں میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہندوستان میں جب سڑکوں کے اوپر کوڑی مار رہے تھے تو مدر ٹریزا نے انہیں سنبھالا. جب پاکستان میں کوڑی مر رہے تھے تو تب انہیں مسیحیوں نے یہاں ہسپتال بنا کر سنبھالا. تاریخ کیسے روتھ فاؤ اور ان جیسی دیگر بے شمار خواتین، مرد اور بہنوں کو فراموش کر سکتی. آج بھی جب ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہسپتالوں میں ہمارا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کے ساتھ خدمت گزار زیادہ تر بیٹے اور بیٹیاں وہ ہیں جنہیں مسیحیوں نے یہ خدمت کرنے کا درس دیا. آج بھی نرسز اور میل نرسز اور میڈیکل سٹاف میں سے زیادہ تر لوگ مسیحی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سکول خرید رہے ہیں. ارے ہم نے یہاں سکول بنائے ہیں. پنجاب میں بننے والا پہلا سکول رنگ محل کرسچن ہائی سکول کس نے بنایا؟ مسیحیوں نے بنایا. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا اس خطے سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا اس خطے سے تعلق ہے. جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی رہنما لے لیں، وہ کسی نہ کسی مشنری سکول سے ضرور پڑھے ہوں گے. کوئی ایف سی کالج سے پڑھا ہے، کوئی گارڈن کالج سے پڑھا ہے، کوئی مرے کالج سے پڑھا ہے. ان تمام کالجز سے پڑھ کر، ان تمام اداروں سے پڑھ کر انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ارے بہت گہرا تعلق ہے اس ملک سے. آپ نے صرف پاکستان کے جھنڈے میں چھوٹی سی سفید لکیر کو دیکھا ہے. اس سفید لکیر کو کمانے کے لیے مسیحیوں نے کتنی قربانیاں دیں اس کا آپ کو علم نہیں ہے. میں نے مسیحیوں کے گاؤں سے باہر عام گاؤں میں جا کے دیکھا ہے. مسیحیوں کی بستیاں اکثر کوڑے پہ قائم ہوتی ہیں، ایسی جگہوں پر قائم ہوتی ہیں جہاں بارش کا پانی بھر جاتا ہے. کیوں؟ یہ محبت ہے حاکموں کی اقلیتوں کے ساتھ. اور اگر آپ نے یہ محبت ہم سے دکھائی ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا کی فلاح کے لیے اٹھتا ہے اسے آپ جیسے لوگ ملتے ہی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے پاکستان کے، دنیا کے تمام مسیحیوں کو، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو بہت کمال ہے. جو ہم تعلیم دے رہے ہیں یہ بہت کمال ہے. ہمیں اس ملک کی خدمت کو جاری رکھنا ہے، اس ملک کی خدمت کو اور زیادہ بہتر بنانا ہے، اور ہمیں 14 اگست کو اس عہد کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم جو کچھ اس ملک کو دے سکے آج تک، آنے والے سال میں اس سے بھی زیادہ اس ملک کو دیں گے، تاکہ ہمارا پاکستان اور زیادہ خوبصورت، اور زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ زبردست ملک بن سکے.